وہ لوگ جن کے نزدیک وسیلہ جائز نہیں ہے، اور اکثر وہ لوگ ہمیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دلیل بناتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب ہم مفسرین کی تفاسیر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی سورہ فاتحہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اپنے رب کے حضور وسیلہ پیش کرو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری داد رسی کی جائے، تمہاری دعائیں قبول کی جائیں، تو اس کا طریقہ بتا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وسیلے سے دعا مانگو۔ کیونکہ مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ اگر ہم نعبدو کے صیغے پر غور کریں اور نستعینو کے صیغے پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں صیغے جمع کے صیغے ہیں، اور جب ہم قاری کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قاری جو ہے وہ واحد ہے، یعنی پڑھنے والا ایک ہے۔ تو یہاں اصل میں صیغے تو واحد متکلم کے ہونے چاہیے تھے، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ واحد متکلم کی بجائے یہاں جمع کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں؟ تو اس سے خود پڑھنے والا اور فرشتے جو اس پر نگران مقرر ہیں اور حاضرین جماعت مراد ہیں۔ پس پڑھنے والے نے اپنی عبادت اور اپنی حاجت کو ان کی حاجت کے ساتھ ملا دیا ہے، تاکہ اس کی عبادت ان کی عبادات یعنی حاضرین جماعت کی عبادات کی برکت یعنی وسیلے سے قبول کر لی جائے، اور ان حاضرین جماعت کی حاجات کے وسیلے سے اس کی حاجات پوری کر دی جائیں۔ اور اسی حکمت کے پیش نظر نماز با جماعت مشروع ہوئی۔ اور اس کے علاوہ مفسرین کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ نعبدو یعنی عبادت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور نستعینو یعنی مدد طلب کرنے کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہے کہ ضرورت و حاجت کے سوال سے پہلے وسیلہ بے دینا جو ہے وہ قبولیت کے لیے داعی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لینی چاہیے۔ اسی طرح جب ہم سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ ملتے ہیں، یعنی پہلے حمد و ثنا مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد نعبدو کا ذکر کیا گیا یعنی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مدد طلب کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجت اس کی بارگاہ میں رکھی جائے۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ لازمی وسیلے سے ہی دعا مانگی جائے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بغیر وسیلے سے مانگے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی وسیلے سے مانگتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی حقیقی مددگار تو اللہ ہی کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین و دنیا کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔